My name is Marvi Sarmat, and I'm your moderator for this session. The session is about the identity which we think matters. Um, in the world, ladies and gentlemen, around us, if we look around, we would see it's a fairly unjust world. There are so many inequalities in the world around us, which are mainly based on who you are, what is the power relation within the society, and the powerful sections of the society manifest the oppression and the despotism and a lot of injustices in the society. The who you are is based on your identity, whether it is ethnic identity or it is your religious identity. And we'd see in Pakistan, for example, we'd see a lot of, the time the inequalities are based on even your sectarian identity. Not only ethnic and political, ideological identity as well. The gender identity in terms of the relationship between men and women has been discussed in past, since many decades now. There has been a very strong women's movement in Pakistan that has achieved so much over the decades. But another identity that, another gender identity that germinates so many injustices, unfairness, inequalities in the society, has remained slightly under the radar, and that is the gender identity of the transgender community. So that is why we have narrowed down the focus of today's session on the identity matters, on the transgender, on the gender relation and power relation within the society, coming from the transgender community. Last year, those of you who were present in the SOT event would recall that we had this session in Lahore, and we discussed what exactly the problem, where the problem originates, what we can do about it, what are the solutions, how do we analyze the situation right now, and how to go about it in future. And we discussed that the problem is how the society views this gender identity. The problem is the social status of transgenders. And the way forward for this is how we can ensure the behavioral change in this respect. How the schools can actually include the curricula that are more inclusive in nature, that manifest the the universal standards of equality and parity of all genders. We also discussed the role of the teachers, which our panelists agreed unanimously that was key in behavioral change and in the way the curricula are imparted to the students. We also discussed how the affirmative action from the state is important. Why it is important that the state not only ensures the equal treatment to all the identities, all the gender identities, but also
takes affirmative action in order to include all the genders in the mainstream of the development, of the politics, of the economics, of all the social processes in a society. We also discussed that another important issue, because our panelists mentioned that Pakistan was the pioneer state in the region that accounted the transgender community for its national, a national count of identity by acknowledging transgender community while issuing the CNICs, the identity cards. Also by acknowledging the fact that this community has to be taken into the mainstream by fixing a quota for the public sector jobs. So when it came to the CNICs, this was also discussed that during the counting in the census, it was demanded that the transgender community should be there should be a category for the transgender community, also which should lead to the electoral reforms and transgender communities the share in the voters list. Another important issue that was raised last year was about the vocational training, the need for the vocational training of the not only the education, but the vocational training of the transgender community, which was important for creating jobs for them. So here we are in 2017. The last law that was passed for the transgender community that actually allowed them to hold CNICs was in 2012. So we will just look at how that has changed this situation as far as transgender and LGBT communities are concerned, and what can now be done, what is the way forward. And our panelists, I will introduce briefly to you our Kami Sid. Kami comes from Karachi. She is a model, transgender model, activist, and she's the executive director of an NGO called Sabrang Society, which works for the empowerment of the LGBT community. Then we have Neeli Rana. Neeli is the activist. She has been working for the rights of the transgender community since 2006. She is a field mobilizer for Khwaja Sara Society, which is an NGO. She's also an actor. Her organization works on health issues, especially with the transgender community, on HIV/AIDS and the related issues. She has acted in a play on the transgender community called Tisri Dhun, which was a play by Olomo Polo Media. She comes from Lahore. We have Sumer Ali Khan, who is a trans man. He will speak more about the issues of the trans men and the taboos associated with them. He is a social media activist, a trans activist, and he also is a part of the Sabrang Society. He comes from Karachi as well. Then we have Jannat Ali. Jannat is, ladies and gentlemen, she is MBA gold medalist. She has done her MBA, and her majors are in human resources and in marketing.
She is an actor as well. She's an activist. She's a classic dancer also. She is the first transgender project manager of the Khwaja Sara Society. And she comes from Lahore as well. So we have a very bright panel here, and we shall start with Jannat, you. Why don't you tell us something about how you got your education as well, and why don't you tell something about the format of the session would be that I will talk to each panelist for 4 minutes each, and then we will have discussion, and last 10 minutes we will have question and answer from you. And meanwhile, you can write your questions or comments on those slips that have been given to you by the hall managers. And at the end of the session, we will collect it just 10 minutes before the session ends. So, Jannat, why don't you tell us something about what are the issues of education? And last time when we discussed about the importance of schools, the curricula, importance of the teacher's role, how do you view it in 2017? How it has it transformed after the issues of transgender community have started coming up in the media, through the media, and we see so many transgender activists who are raising and highlighting these issues every other day. So how do you view the problems of education, and what exactly are the problems of education right now? First of all, I just want to say thank you, all of you. Assalamu alaikum, and very good morning, all of you. The question which you asked is about education, and this seminar and this event is also about education. So why I'm seated here right now is because just of education. Maybe if I would have been thrown out from my house and I didn't get that opportunity to complete my education, I wouldn't be sensitized enough to be a project manager and to work as drop-in center coordinator or to be artist. It matters, when it comes to education, doesn't matter it's just only limited to books, but it could be arts education as well, like in performing arts as well. The problem was that when we goes into schools, the first reaction that we face is the first institute is our parents, and then comes the teachers. So the discrimination starts from your family, actually. And why your family discriminates? Because of society. Because society, they ask them so bad questions, and they pressurize our parents. So parents tries to change ourselves. And that time we are in stage to identify our gender. We are just in that stage that we are identify why are we different. We cannot say at that time that we are transgenders, and the child is not mature enough to determine the terminologies which should be used for his or her identity regarding gender and sexuality. So the same problem I felt into schools when I went there. I wanted to sit with the girls' side, but my teachers wanted me to sit to the boys' portion, and I was feeling insecure. I wanted to play the girls' game, but my teacher wanted me to play the games which boys want to play. It's alright about the games, but it was kind like they were trying to change my personality, my identity, which I actually was. So it was kind of compromising, because I was thinking at that time that maybe I'm wrong, maybe I'm not obedient to my parents, I'm not following or listening them, because my parents, they were saying the same things as the other teachers and other community members and other like civil society people. They were saying that you shouldn't walk in this way, shouldn't talk in this way. So it's kind of activism from the childhood, actually. For me, every trans person is a trans activist, because they are in activism since their childhood, because they are in that fight, they are in confusion, but still they are surviving. So even in the high schools, my teacher, they wanted me to go to gym and to change my personality, and it affected my grades even.
So I got gold medal, but I think my CGPA, that was 3.8. That was because of that grade which I got. And maybe I would have 3.9, but the problem was my teacher was very transphobic. He was not focusing what he wanted to teach me, but rather all the time he was focusing on my personality. This was very funny thing. So yeah, the school, but that time I compromised on my gender. I did not expose. I was trying to find out links on the Google. I was writing, what if I'm feeling like female? I want to be like female. I want to dress up like female. So what is it? What terminologies it is? Then I came to know about trans woman. Then identify, okay, this is what I am. And after that I said, okay, this is time to face the world, and I'll be able to face the world only then. I'll be educated person. I'll talk with the logic, and I'll come up with something very talented as a talented person. So if my teacher was recommending me one book, I was trying to read more books, and I was giving top presentation in my class, and the same students who were trying to make fun of me, they wanted to be a part of my group, maybe because of grades, but they wanted to be. So this depends on you. I mean, there are always bads and good sides, and not everybody is lucky like me. I did compromise. I had financial support, but 90% of my community members, they are not educated. But I think it's my responsibility when you learn to make others learn, so it helps a lot. So I have worked as a consultant, as an educator, and we develop curriculum in our specific language, which we transgender in all South Asian countries speak, which is called Farsi, other than the Persian language. So we develop curriculum through some organization, which is NAS, and my mentor, Qasim Iqbal. And we developed some program Chant, in which we invited the old age trans women as well to come and have basic skills. At least they can read out, they can write their names, they can do signature. So it was great achievement. I was honored to be selected as an educator and consultant for that. And even now, we are always ready to welcome our trans community when they want to know something about career in academics, or whenever they want to apply for the jobs. And they learn a lot, they idealize us, and they come out in their families like me. I came out like 2 years ago in my family, but when I came out, I had a proper preparation. I did a planning of 2 years. I made myself emotionally strong. I had financial support. I had a reason in religion. People say, oh, you have no space in religion. I can challenge. You can ask me, I can provide you reference in Quran and Pak. And God has made everyone, all of us. और कुछ भी खुदा ताला ने ऐसी चीज़ नहीं बनाई जो कि बेकार हो. अगर हमें बनाया तो कुछ ना कुछ मकसद है, और आप लोगों की आजमाइश है इसमें. Very good. Thank you very much, जन्नत. हम आपके साथ बात जो है वो जारी रखेंगे. मैं नीली से जो है पूछना चाहती हूँ. अभी जन्नत ने जैसे बात शुरू की, उन्होंने फैमिली और सोसाइटी का जिक्र किया. तो नीली, आप क्या समझती हैं कि क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बारे में जब पता चलता है माँ बाप को कि वो ट्रांसजेंडर हैं, तो वो उनको कबूल करने से इनकार कर देते हैं और उनको वो गुरुज़ के पास छोड़ देते हैं. और जो एक बहुत बड़ी वजह बनी कि जो CNIC उनके नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें आपको ब्लड पेरेंट्स का बताना पड़ता है. तो ये इशू भी अभी तक अनरिजॉल्व है मेरा ख्याल है. लेकिन आप ओवरऑल सोसाइटल इश्यूज़ के ऊपर क्या कहेंगी? क्या आप समझती हैं कि ये तब्दील हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा या तब्दील हो रहा है तो क्या उसके अवामिल क्या हैं उसके, और किस तरीके से इस अमल को तेज़ किया जा सकता है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. शुक्रिया इतने सारे लोग और हमारे सामने बैठे हुए हैं हमें सुनने के लिए. मेरा ख़्याल है कि जो अभी एक ID कार्ड का इशू जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ऑर्डर किए कि एक मसला हल हो जाएगा, मुझे कभी हल हुआ नज़र नहीं आ रहा. हम लोग कोशिश कर रहे हैं. थोड़े दिन पहले एक मेरी दोस्त थी ख्वाजा सरा,
बचपन से वो भी घर से बाहर थी और हमारा एक कल्चर है डेरा सिस्टम, और हम अपने घर को डेरा बोलती हैं, जहाँ पे हमारे गुरु रहते हैं, या हम एक रहें या दो रहें, उस डेरा सिस्टम होता है। और उसने अपनी पूरी लाइफ गुजार ली, उसको शौक़ था कि मेरा आईडी कार्ड होता है, और 1 माह पहले उसकी डेथ हो गई, उसका ये शौक़ नहीं पूरा हो सका। इतनी तकलीफ़ दह चीज़ें होती हैं। छोटे बच्चों की जब बात होती, मैं 10 साल की एज की थी और मेरी फैमिली गाँव से थी और वो ज़िम्मेदार फैमिली से थी मैं। तो मेरे वालिद साहब मुझे बचपन में स्कूल नहीं जाने देते थे। मेरे भाई और मेरी बहन जाया करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि मेरे दरवाज़े के आगे स्कूल है तो मुझे जाना चाहिए वहाँ पे। तो शायद मेरे जेंडर की वजह से मुझे नहीं भेजा जाता था वहाँ पे। तो वहाँ से जब चीज़ें शुरू होती हैं, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आते हैं आपके बाप या भाई से आते हैं। हमारे माएँ जो होती हैं ना, वो एक औरत होती है, और औरत जो होती है ना, वो एक जिगर का टुकड़ा जब होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते या चल नहीं सकते, उनको एक्सेप्ट तो किया जाता है, उनकी देखभाल भी की जाती है, उनको रखा भी जाता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि एक ट्रांसजेंडर बच्चे में क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि उसको हम लोग रख नहीं सकते। मैं सोचती थी कि शायद मेरी कम्युनिटी में ये वाला इशू कम होता जा रहा है। मुझे अक्सर लोग पूछते थे कि आपके ख्वाजा सरा जो होते थे, किसी के घर में बच्चा पैदा होता था तो उसको लेके चले जाती थी, मगर वो ट्रेंड ख़त्म हो गया कि लेने वाला। उन्होंने कहा कि इतनी सारी कम्युनिटी, इतने सारे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ रखेंगे। माँ बाप की भी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि हमने इस तरह से वक्त गुजारा। कुछ अर्सा पहले 5-6 माह की बात है, एक घर है हमारे गुरु का किसी का, वहाँ पे 6 बच्चे छोटे छोटे ट्रांसजेंडर हैं, उनके माँ बाप दे के चले गए। एक छोटी सी, उसका नाम बिस्मिल्ला है और 6 माह की है वो। और उसकी तरफ मैंने देखा था और मैं देख नहीं सकती कि उसकी आंखें क्या सवाल कर रही हैं कि 6 साल के बच्चे का क्या कसूर है कि उसको इस तरह दूध माँ का पीने की उम्र है उसकी, तो उसको माँ तो नहीं मैं बन सकती या गुरु माँ बन के उसको अपना फीडर तो नहीं कर सकती, तो उसकी किस तरह से परवरिश होगी। हमारी कम्युनिटी को जब शुरू से एक अलग साइड पे रखा गया, तो शायद हमें वो अपने राइट्स के बारे में, हमारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता या हमें बताया नहीं गया। अगर मेरा ख्याल है माँ बाप या इस तरह की चीज़ बताते तो शायद हमें पता होता कि मैं जिस मुल्क में रहती हूँ तो मेरे हकूक़ क्या हैं उसमें रहने के लिए। तो हम लोगों तो वही सिस्टम होता है, फंक्शन किए, लोगों ने शादियों पे बुलाया, डांस किया, रात हुई तो हम लोग सो गए, सुबह उठी तो फिर अपने कल्चर में ना तो किसी पढ़े लिखे लोगों से मुलाकात हुई, ना पूछा गया, हमें ना बताया गया। अपने लिए जब लड़ते रहे इन चीज़ों के लिए, मगर जब पता चलता है कि हमारा क्या क्या हक है किन किन चीज़ों में, यहाँ तो होती है कि जायदाद में हमारा हक है, मगर जब घर में नहीं रखा जाएगा तो वहाँ पे हमें वो हक कैसे मिलेगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब एक कानून नादरा ने आया है कि भाई या माँ या बाप वो आके अपना थंब लगाएगा तो आईडी कार्ड बन सकता है। तो हमारा कौन लगाने आएगा? ऐसा तो कोई भी नहीं है जो हमारे साथ चलेगा कि भाई कह देगा या बाप कह देगा कि हम जाके लगाएंगे। इसका मतलब है ये तो पहचान है हमारी मुल्क में रहने के लिए, इस पहचान से तो हमें महरूम किया जा रहा है। इसके ऊपर होता कि गुरु की आइडेंटिटी आ जाती है। अगर कोई जो बिल्कुल अपने घर से कुछ लोग तो हमारी ज़्यादातर ये मिडिल क्लास फैमिलियों में होता है कि बच्चों को फिर एक्सेप्ट इसलिए किया जाता है। अगर मुझे मेरे बाप के मरने के बाद मुझे एक्सेप्ट किया गया, 20 साल बाद मैं अपने घर वालों से जब मिली, क्या था कि मैं शायद वैसे थोड़े बहुत कमाती थी तो मैं उनको सपोर्ट कर सकती हूँ। इसका मतलब मेरा पैसों से ही रिश्ता है उनके साथ, कोई ब्लड का रिश्ता नहीं है। तो जो जिस तरह से मेरी एक चीज़ है, मेरी कम्युनिटी सारी इसी तरह ही है, इसी तरह इशू हैं, इसी तरह प्रॉब्लम है। अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो वो कहते हैं कि एक ट्रांसजेंडर का मर्डर हुआ तो जो पास पास रहती हैं पुलिस कहती है उनको पकड़ के जेल में डाल दो, उनके ख़िलाफ़ पर्चा कर दो। तो इस तरह की चीज़ें
کب ختم. ہم سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر ہم لوگ سب ملیں گے یا ہم لوگ سیکھیں گے, یا ہمیں ٹریننگ ایسی لوگوں کے ساتھ مل کے دی جاتی ہے, یا ہم لوگ کسی اپنے بارے میں کسی ایسے پلیٹ فارم پہ یا کسی اسکول میں بتائیں کہ ہمارا جینڈر کیا ہے. مل کے اس کے اوپر اگر ہم لوگ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, شاید ایسا وقت ہے کہ بہت زیادہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. مگر ہم نے جس طرح سیکھا, ہم ایک ادارے کا حصہ ہیں. مجھے پڑھنا نہیں آتا, لکھنا نہیں آتا, اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. شاید اس میں بہت سارے لوگوں کا قصور ہوگا جنہوں نے مجھے پڑھایا نہیں ہے. تو اس طرح میری کمیونٹی بھی, اس طرح میری بہت ساری کمیونٹی ایسی ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہے. تو دیکھیں, اب سیکھنے کا ٹائم ہے. بالکل صحیح. تھینک یو. ہم ابھی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. کامی, آپ سے میں پوچھوں گی کہ آپ کا بہت کام ہے ایکٹیویزم میں, اور خاص طور پر کہ جو آپ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی بات کرتی ہیں کہ خواجہ سرا ٹرانسجینڈرز کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ جب حکومت نے کوٹا سسٹم لاگو کرنے کی کوشش کی تو کراچی میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو انہوں نے جو جابز آفر کیں وہ کافی ہیوملیٹنگ جابز تھیں. وہ یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے انہیں جابز آفر کی, اور ان کا کام یہ تھا کہ کلیکشن کا کام انہیں دیا گیا کہ جو لوگ پیسے نہیں واپس کرتے ان کے گھروں کے سامنے جا کے ڈانس کریں, اور انہیں جو ہے وہ امبیرس ہوں گے اور پیسے واپس کریں گے. تو یہ اس طریقے سے ریاست جو ہے وہ سوچتی ہے جاب اپرچونیٹیز کے لیے. آپ اپنے تجربات ذرا اس میں بتائیں. آپ نے اس کے اوپر ایکٹیویزم کیا, آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ایجوکیشن ہی میسر نہیں ہے, ایجوکیشن کا حق ہی ڈینائی کیا جا رہا ہے, تو پھر کس طریقے سے جاب اپرچونیٹیز کھلیں گی ٹرانسجینڈر کمیونٹی پہ؟ Thank you, Marvi ji, and Assalamu alaikum everyone. It's my second time to be here in SOT, and I feel myself very privileged to share my views, my suggestion, and گورنمنٹ کے کپڑے اتارنا تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس میں. ویسے لیٹ می اسٹارٹ. میں ایک بہت مشہور کوٹیشن کہتی ہوں کہ ہم کمپیوٹر کی ذات نہیں ہیں, ہم بھی اس ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں جس سے ایک عام مرد اور عورت پیدا ہوئے ہیں. بات صرف سمجھنے کی ہے, ساتھ بٹھانے کی ہے, اور محبت بانٹنے کی ہے. تو آئیے ساتھ بیٹھیے, ہمیں سمجھیے, ہم آپ کو سمجھائیں گے. وی آر نارمل ایز اینی ون ایلس. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ کیوں ہیں. I was normal child, but it's the world that made me different. It's the world that made me different. So I don't believe in reservation, casteism, or color. If I have the ability to touch the sky, then I will. No one can stop me. So Marvi ji, back to your point, government ki jobs or employment. What I believe, education degree حاصل کرنا بھی ضروری ہے, بٹ ڈگری کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ بھی بہت ضروری ہے. میں بھی اتنی بڑی نہیں ہوئی ہوں, چھوٹی سی ہی ہوں فی الحال. تو میں بھی گریجویٹ کر رہی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایکٹیویزم بھی کر رہی ہوں. تو میرا ماننا یہ کہ ٹیلنٹ بہت ضروری ہے اور سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ نے بات سے میں بات چھیڑوں گی کہ 2 سال پہلے کمشنر کراچی کو میں نے ایک جگہ پکڑ لیا. میں نے کہا یہ کیسی جابس ہیں, خود تو اے سی کے کمرے میں بیٹھے ہو, تو لکھنا تو میں خود بھی نہیں آتا, اور ہمارے ٹرانسجینڈر پہلے بھی روڈ پر بھیک مانگ رہے تھے, اب بھی لوگوں کے گھروں کے گیٹ کے باہر جا کے تماشے کریں گے. تو ہمیں کیوں اتنا سائڈ لائن لگایا جا رہا ہے, ہمیں کیوں اتنا غلط سمجھا جا رہا ہے؟ بیسکلی بات صرف یہ ہے کہ ہم باکسز میں بانٹ لیتے ہیں لوگوں کو, اور پھر اپنے باکس کے حوالے سے سوچنا شروع کرتے ہیں. نہیں, 2017 جس طرح آپ کہہ رہی ہیں 2017 آ چکا ہے, اور اب ورلڈ آف ٹمارو ہے, اسکول آف ٹمارو جب ہو رہا ہے, تو وائی ناٹ کہ ہم سوسائٹی کے اندر مین اسٹریم سوسائٹی کو جا کر سینسٹائز کریں. یہاں پر بہت سارے بیکن ہاؤس کے ٹیچرز ہوں گے, میں ان سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ خدارا ہمارے جیسا بچہ اگر آپ کو کہیں دکھے تو اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں, محبت دیں انہیں. اگر آپ کے گھر میں ہماری طرح کا کوئی پیدا ہوگا تو کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ یہ میرا سوال ہے پوری. تو جاب پیڈ ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے, پیسہ ہر کسی نے کمانا ہے, اور پھر ہمیں اگر اس طرح کی جابس نہیں دیتے تو پھر ہم سیکس ورک ہی کریں گے, بیگنگ ہی کریں گے. کیونکہ
ایوانوں میں بھی مرد اور عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں, سینیٹوں میں مرد اور عورتیں بیٹھے ہیں. جب رائٹس مل گئے تو وائی ناٹ کہ خواجہ سرا بھی, وائی ناٹ کہ نیلی رانا جا کے اسمبلی میں بیٹھیں اور اپنے حقوق کے بارے میں بولیں. جب یہ بولیں گی تو سنا بھی جائے گا, اس پر کام بھی ہوگا. انکلوژن کی بات کر رہے ہیں یہاں پر, ہم اکویٹی کی بات کر رہے ہیں ماروی جی. اس بند کمرے میں تو مجھے دیکھتی ہے پر باہر نہیں. باہر کی فضا بہت سخت ہے, آنے والا وقت بہت سخت ہے. ٹرمپ کو دیکھے پاگل ہو گیا ہے وہ, اور دماغ گھومتے ہوئے تو ہمارے بھی یہ جو سو کالڈ مسلم کنزرویٹو سوسائٹی ہے اور میل ڈومیننٹ سوسائٹی, ان کا بھی دماغ دھوبے. جب میں نے ماڈلنگ کیریئر اسٹارٹ کیا تو مجھے لوگوں نے لکھا نہیں کرو, تمہیں بھی مار دیں گے قندیل بلوچ کی طرح, سبین محمود کی طرح. I was like, why? This is my right. I really want to highlight my community in a bigger scale. میرے پاس یہ میڈیم تھا ماڈلنگ کا, میں نے یہ کر لیا. امپلائمنٹ بہت ضروری ہے ماروی جی, کیونکہ پیٹ تو سب کے ساتھ لگا پر کمانا سب نے ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ کامی. ہم آپ سے ابھی کیونکہ ہم ایکسپلور کر رہے ہیں سوالوں کے جواب, تو ہم اب نیکسٹ جو سیشن ہوگا ہمارا, تو اس میں ہم آپ لوگوں سے یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹھوس اپنی ریکمنڈیشنز دیں کہ اب کیا کرنا ہے, کہ سوسائٹی نے کیا کرنا ہے, اسکولوں نے کیا کرنا ہے, این جی اوز نے کیا کرنا ہے, اور حکومتوں نے کیا کرنا ہے. سمیر آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی. سمیر جو ہے ٹرانس مین کے رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ اسٹیریوٹائپس اور بہت زیادہ ٹیبوز جڑے ہوئے ہیں ٹرانس مین کے ساتھ. تو آپ نے پڑھائی بھی کی, آپ اب جاب بھی کر رہے ہیں, آپ ایکٹیویزم بھی کر رہے ہیں. ذرا اپنے تجربات بتائیں کہ آپ نے ان ٹیبوز اور ان اسٹیریوٹائپس کو کیسے توڑا. Thank you everybody, and hello everybody. Thanks School of Tomorrow and everybody who's sitting here listening to us, giving us an opportunity to address our problems, issues. Actually میں یہ کہنا چاہوں کہ ٹرانس مین کی انویزیبلٹی اس سوسائٹی میں اس لیے نہیں ہے کہ یو نو people are very confused first of all with the term transgender. It is a broader term, and under this term we have different categories like trans women, transgender women, trans man, intersex, then cross-dresser and many others. But they, you know, other terms are too westernized. So basically ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ انٹرسیکس کے ساتھ سب سے پہلے کنفیوز کیا جاتا ہے. سب سے پہلے بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ چلو انٹرسیکس بیبی کین بی آئیڈینٹیفائڈ ایٹ دا ٹائم آف برتھ کہ یہ, لیکن ٹرانسجینڈر جو ہوتے ہیں دے ایکسپلور دیم سیلف بائی دا ٹائمس اینڈ دے ریئلائز دے آر انڈفرنٹ ود دیئر اسائنڈ جینڈر اینڈ دے ہیو ڈفرنٹ فیلنگس. سو ٹرانس مین کو اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں, دا پرسن ہو واز بورن ود دا فیمیل باڈی اینڈ ہی فیلز ہمسیلف ویری ڈفرنٹ فرام دا باڈی اینڈ ہی ہیز اے مائنڈ آف اے مین. سو اس کے اندر ایسا ہے کہ ہم لوگوں کی سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ نا ہم لوگوں کو ججمنٹل بیہیویئر کی وجہ سے سیکچولیٹی پہ کوشش کیا جاتا ہے. فرسٹ آف آل مینی ٹرانس مین ہو آر انویزیبل جسٹ بیکاز یہ کیا جاتا ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی بھی جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اور وہ پروفیشنل ہیلپ کے لیے جاتا ہے تو ادھر بھی ہمیں بہت ساری ڈسکریمنیشن فیس کرنا پڑتی ہے. اس کے اندر ون آف دا ورسٹ سیشن وچ آئی ہیو personally experienced کہ long time back when I went to the psychiatrist first time. So what happened exactly, the psychotherapist was himself very confused. کہتا ہے کہ what exactly is this, and he even asked me for the physical examinations. That was a very very uncomfortable phase for me. So I politely refused and stopped going to him. Pretty gradually I went to different sessions with a different psychotherapist. اب سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سائیکالوجی میں بھی جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سائیکوتھراپسٹ سائیکیٹرسٹ ان کو بھی ان ٹرمز کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے سینسیٹائز کرنے کے بجائے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سب کے ساتھ کرنا ہے, جیسے اسکولس لیول پہ
اور پروفیشنل لیولس پہ جس طرح سے ڈاکٹرس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو. اب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ نا ہاں ٹرانس مین ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے, مے بی اٹس لیسبین. موسٹلی پیپل کہتے ہیں کہ یار واٹس رانگ بینگ لیسبین, اٹس جینڈر از واٹس اے سوشل کنسٹرکٹ, ہاؤ یو وانٹ ٹو پلے یور رول ان دا سوسائٹی. سو اگر میں ایشوز کی بات کروں تو بہت سارے ایشوز ہیں, اور انہی ایشوز کی وجہ سے میرے ٹرانس بردرز جو ہیں وہ انویزیبل ہیں. They are very afraid because they have feelings that they will get killed just because of their gender identity. تو ہوتا ہے کہ مجھے بھی it took a lot of time to to build my own personality, to build my own psychological emotional support. But it happens like I would definitely give whole credit to my family. First they did not understand, but gradually ان کو سمجھ آیا کہ ہاں یہ اس کی لائف ہے اور اس کی ڈیسیجن ہے, اس کو اس طرح ہی جینا ہے تو اس کو سپورٹ کی جائے. لیکن میری ایک لمبی جرنی تھی اور اس کے اندر میں نے خود بھی اسٹرگل کیا اور اپنے آپ کو مینٹلی اور ایموشنلی اور فزیکلی اسٹرانگ کر کے آئی کیم آؤٹ آف فرام مائی کلوزٹ. تو لیکن ہر کوئی اتنا فارچونیٹ نہیں ہوتا. میرے بہت سارے ٹرانس بردرس ہیں, دے ہیڈ ٹو لیو دیئر کنٹری, اور اس کنٹری کے اس کنٹری میں رہنے کے لیے جہاں وہ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں اور اپنے اس رول ادا کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ, ان کو چھوڑنا پڑا اس بیس پہ کہ ان کو بہت ساری لائف سیکورٹیز ملی. اس کی سب سے بڑی اگزامپل اگر آپ دیکھیں تو شمائل راج ہے. شمائل راج واز ون آف دا فرسٹ ٹرانسجینڈر میل ہو کیم اوپنلی because there was issues associating with their personal life, ان کو آنا پڑا, ورنہ وہ بھی شاید پبلکلی کوئی بھی نہ آتے. اور پھر لیٹر آن ہوا کیا, ان کو اپنی کنٹری چھوڑنا پڑی اپنے پارٹنر کے ساتھ. تو یہ ایک ایشوز ہیں ہمارے ساتھ. سب سے پہلے اس کی جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا سلیوشن یہ ہے کہ ہمیں سینسٹائل کرنا پڑے گا فرام ویری لو لیول ٹو ہائی لیول. تو اس کے لیے وی آر ورکنگ سپرنگ سوسائٹی کہ سینسٹائل کر رہے ہیں اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جا کے وی گیو سیشنز اینڈ وی ٹاک اباؤٹ دا جینڈر آئیڈینٹی اینڈ دیئر رولس اینڈ اینڈ دا ٹرمس ٹرانسجینڈرس, جس کی ایکسپلینیشن ہم لوگوں نے سینٹ کے ممبرس کے ساتھ بھی بیٹھ کے کی تھی. تو ٹرمس کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ کہ سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس شاید فیملی سپورٹ ہو لیکن سوشل سپورٹ ہونے کی وجہ سے ان کو اس ملک باہر جانا پڑتا ہے. میڈیکل جو ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہے اچھی, کیونکہ ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ when someone wants for the transitions, we don't have a very qualified psychotherapist, androcologist and many others. کیونکہ دیکھیں ٹرانسجینڈر ہونا چوائس نہیں ہے, but transition is choice. And if someone wants for the transitions, they should have a proper treatment and all that. Because ہم سمجھتے ہیں نا کہ جب اگر الائنمنٹ چاہیے ہمیں اپنی باڈی کی اپنی دماغ کے ساتھ, تو ڈیفینیٹلی دا پرسن ول گو, اینڈ اٹس اے پرائیویٹ اینڈ اے ویری پرسنل چوائس, اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. Thank you very much, Sumail. So now, as I gather from all the panelists, ایک چیز کے اوپر consensus ہے that the key problem regarding the employment or education, the societal treatment, the one problem that you are facing is the mindset of the overall society. That then narrows down into the family, in your workplace, in your schools. So how, Jannat, now I want you to elaborate on this. What do you see the role of the school in it? I mean, how the school, now I need creative ideas from all of you. So bari bari hum ye run karenge, lekin Jannat aap se start karte hain. How do you think schools can change this mindset? What the schools can specifically do? تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویشچن. اور مجھے لگتا ہے کہ میں اب سوچ رہی تھی کہ میں یہ بولوں اور آپ نے کویشچن پوچھ لیا خود سے, بہت اچھا ہوا. اچھا, اب ہم سب یہاں پہ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ اپنی آئیڈینٹی کی فائٹ کے لیے اور ایک چینج لانے کے لیے نا, کہ ایک پازیٹیو چینج آئے.
تو چینج لانے کے لیے کہتے ہیں تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں خود میں چینج لانی پڑے گی. وی نیڈ ٹو کلیم آر اسپیس ان دا سوسائٹی. ہمیں خود بھی اتنا اسٹرانگ ہونا ہے کہ ہم بتائیں کہ نہیں یہاں میری جگہ ہے اور میں پڑھنا چاہتی ہوں اور میں سیکھنا چاہتی ہوں اور میں کام کرنا چاہتی ہوں اور میں بھی ایک ایکول سٹیزن کا رول پلے کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہے. اور یہ چیز اسٹارٹ اسکول سے ہوتی ہے. اسکولس میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ٹیچر سے انٹریکشن ہوتا ہے. تو پلیز اپنے کریکولم میں, اپنے سیشنز میں یا اپنی منتھلی ایکٹیویٹیز میں ایسا کریکولم, ایسے آپ کورس یا کچھ ایسا سبجیکٹ انٹروڈیوس کریں جس میں جینڈر کے بارے میں انفارمیشن ہو. انہیں جینڈر یونیکارن دکھائیں. اگر چھوٹے بچے ہیں تو انہیں کارٹونز کی فارم میں اویئرنیس اسٹارٹ ہوئی ہے. جینڈر بریڈ پرسن دیکھیں گے آپ, گوگل پہ سرچ کریں گے, جینڈر یونیکارن ہے. یہ چھوٹے لیول سے آپ ایک سینسٹائزیشن کرتے ہیں آنے والے فیوچر کی. آپ بچوں کو سکھاتے ہیں. جب بچوں کو سکھاتے ہیں تو ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے سکھانے کی, تو ڈیفینیٹلی ٹیچر بھی خود کو پریپیئر کرے گی کہ میں نے یہ بتانا ہے. تو مطلب ایک پازیٹیو چینج آئے گا. دوسرا, اگر ٹرانسجینڈرز ہیں ان کی لائف ایزی بنائیں. ان کی لائف ایزی اسکولس میں, ان کے لیے ٹوائلٹس میں اگر ان کو پرابلم ہے, فیمیل یا میل اس طرح کے ایشوز, یہ سالو کریں تاکہ ان کو ایک بیسک نارمل جو نیڈس ہیں وہ پوری ہو سکیں. اور دوسری بات, مجھے اتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اب 2-3 مہینے پہلے مجھے یورپ والوں نے بلکہ انوائٹ کیا تھا 10 ڈفرینٹ کنٹریز میں پڑھانے کے لیے جینڈر سے ریلیٹڈ. اور میں 10 ڈفرینٹ کنٹریز میں گئی, انہیں آرٹ, جینڈر اور پاکستانی کلچر کے بارے میں بتایا, جس کے بعد سے بہت مائنڈ چینج ہوا. تو اگر وہ وہاں رہ کے ہمیں انوائٹ کر سکتے ہیں, وائی ناٹ ان پاکستان. ہم خود سے جائیں کہ ہم بتانا چاہتے ہیں. ایک اسے روٹین کا پارٹ بنائیں, ایک ایکٹیویٹی بنا لیں کہ ایک سیشن رکھیں جہاں اوپن ڈائیلاگس ہوں. انہیں بتائیں کون سے کویشچنس کیسے انیشیٹ کرنی ہے کنورزیشن, ہم بتائیں گے. وی آر آلویز دیئر. جب آپ فیمنسٹ کا کوئی ڈسکشن ہوتا ہے یا ویمنس ڈے ہیں, اس پہ بھی ٹرانسجینڈرس کو ڈالیں. ٹرانس ویمن آر آلسو لائک ویمن. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے انیشیٹیوس ہیں جو کہ ہم ایک بیسک اپنی جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے, اسکول ہے, فیملی ہے, یہاں سے اسٹارٹ کر کے کر سکتے ہیں. تھینک یو. نیلی, آپ بتائیے گا کہ یو سی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں انہوں نے. What do you think, because you are a theatre actor, so how do you think your domain can link to the schools where the education starts? کیسے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا کام جو ہے اسکولس کے ساتھ کیسے لنک ہوتا ہے, اور اسکولس کیسے جو ہے آپ کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں فار مائنڈ سیٹ چینج, بیہیویئرل چینج؟ میری سوچ ہے ایسی کہ میرا خیال ہے جس طرح بچوں کے سیمینار ہوتے ہیں, اس میں اگر چھوٹے چھوٹے ہم لوگ کمیونٹی کی ایسی چیز یا ایسے تھیٹر بنائے جائے جو بچوں کو دکھائے جائے. جس طرح ہمارا میڈیا اس ٹائم بہت اسٹرانگ ہے, اور کئی دفعہ تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے ایسے پروگرام وہاں پہ دکھاتے ہیں اور ایسے وہ پریزنٹ کمیونٹی کو کچھ ایکٹرز کر رہے ہوتے ہیں, تو بچے جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو ایک ان کے اوپر بہت برا اثر ہوتا ہے. امیج وہی بنتی ہے بچوں کے ذہن میں جو وہ بچپن میں دیکھتے ہیں. تو وہ ہمارا ایسا کریکٹر بنا کے اس کو ایک مذاق کے طور پہ, تو پھر وہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ہمیں کہیں راستے میں کہیں بھی دیکھے گا جاتے ہوئے, تو ہمیں وہ اس نظر سے ہی دیکھے گا. بڑا بھی ہوگا تو اس کا مینٹل جو ہے نا وہ چینج نہیں ہوگا, وہاں پہ ہوگا. اگر بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے اگر کسی سیمینار میں ہم لوگ کچھ ایکٹنگ کے ذریعے کچھ ڈفرینٹ اس طرح کے اسکولوں میں سیمینار ہوں گے تو ہم لوگ کچھ کوکنگ کی چیزیں کر لیں, اس میں لگا لیں ہمارے کمیونٹی ممبرز, اور ایک تو بچوں کا وہ ٹرانسفوبیا دور ہو سکتا ہے, ایک جو گیپس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ جب ہم بچوں میں ہوں گے ہمیں دیکھیں گے وہ کہ ایک ٹرانسجینڈر ہے, اچھا تو وہ ہم سے بات بھی کریں گے, تو وہ جو ڈفرینس ہے نا وہ وہاں پہ ختم ہو سکتا ہے. نیلی نے بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ریز کیا ہے. جب ہم نے کم آؤٹ کرتے ہیں اپنی فیملی میں, اور اس کے بعد ہم اتنی ایفرٹ کرتے ہیں, ایک فائٹ ہوتی ہے, ایک بیٹل ہوتی ہے, وہ جیت لیتے ہیں, انہیں بتا دیتے ہیں کہ ہم ٹرانسجینڈرز ہیں. اس کے باوجود وہ کچھ کنڈیشنز رکھ دیتے ہیں, دیکھو بیٹا ایسے نہیں کرنا, تمہاری بہن کی شادی بھی ہونی ہے, اس نے یہاں جانا ہے. یعنی سب کے لیے ہمیں سیکریفائس کرنے کے لیے نا ایک سوچا ہوتا ہے انہوں نے کہ اسی نہیں کرنا ہے, کہ تم سوچو, تم ایسے کرو گے تو ہمیں یہ مصیبت ہوگی. تو اگر اس موقع پر ایسے پروگرام جہاں پہ ڈیلی آپ 9 بجے جو لوگ تھکے ہوتے ہیں اپنا ٹی وی آن کرتے ہیں, جس طرح خبرناک کی ایگزامپل لے لیں آپ, وہاں ایک کریکٹر ایسا
ایسا بٹھایا ہوا ہے جس کو ٹرانسجینڈر دکھایا ہے اور سب آ کے اس پہ جملے کس رہے ہیں, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. جو بچے دیکھ رہے ہیں, فیملی دیکھ رہے ہیں, وہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں. جو پہلے سے ان ایجوکیٹڈ ہیں وہ مزید خراب ہو جاتے ہیں. تو پھر چینج کیسے آئے گی؟ بالکل صحیح. Kami, I want to ask you, an important point that Jannat raised was about the role of the teacher. You know, she was almost harassed by the attitude of her teacher, who was more concerned about her personality than, you know, the pedagogical activities. So how do you think, you know, your organization can work with the schools, and how the schools can on their own actually transform the role of the teacher, change the mindset of the teacher so that they impart you know, an inclusive education to the students? تھینک یو ماروی جی. اسکول کا بڑا پارٹ ہے. ٹیچر دوسری ماں کی طرح ہوتی ہے, وٹ آئی بلیو. اور یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ سیکس از بٹوین ان یور لیگس اینڈ جینڈر از ان یور ہیڈ. اوکے, سو سیکس کہہ کر اس چیز کو ٹیبو مت بنائیں. تو بات ساری صرف یہ ہے کہ میں اپنی اگر پرسنل اسٹوری بھی شیئر کروں تو میں بہت فیمنن تھی اسکول کے زمانے میں, اور مجھے بہت ہراس کیا جاتا تھا. لڑکے کبھی کچھ کہہ رہے ہیں تو کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں تو ڈفرینٹ نہیں تھی, معاشرے نے ڈفرینٹ بنا دیا مجھے. سو بات صرف یہ ہے کہ ٹیچر کو سمجھنا چاہیے. ٹیچرس ہی پیرنٹس کو بھی بتا سکتے ہیں نا, کیونکہ بچہ اپنا جب اسکول ٹائم سے جب گھر جاتا ہے, اور جب ٹیچر اگر کمپلین کر سکتے ہیں تو بچے کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات بھی کر سکتے ہیں پیرنٹس سے. تو ٹیچر کو کیسے ہم وہ کر سکتے ہیں؟ تو میں اسی مدعے پر آ رہی ہوں ماروی جی, کہ کچھ سیشن ایسے ہونے چاہیے, کچھ ایسا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس میں ٹیچر, پیرنٹس اور بچے سب ساتھ ہوں. کیونکہ جب ہم الگ الگ کریں گے تو پھر الگ الگ چیز چلنا شروع ہو جائے گی. تو بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ماں کے بہت قریب ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ٹیچر کے بہت قریب ہوتا ہے. اسکول میں میری بھی ایک فیوریٹ ٹیچر تھی جو مجھے لڑکوں سے بچاتی تھی. تو ایسا ہوتا ہے ہر اسکول میں کہ وہ ایک بچہ ہوتا ہے جو ایک ٹیچر کو آ کے بتاتا ہے چیزیں, پر وہ ٹیچر بھی نہیں سنتی کیونکہ وہ آلریڈی سینسیٹائز نہیں ہوتی. وہ کہتی نہیں جو لڑکوں کی طرح چلو, جیسے جنت نے کہا, مجھے بھی کہتے تھے. مجھے ابھی بھی کالج میں ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ چوڑے ہو کے چلا کریں اور آپ مردوں کی طرح بولے بس چوڑے ہو کے چلنا کیا ہوتا ہے سر. میں ایسے کہ مجھے کیا پتا کہ میں کون ہوں, آپ کیسے کہہ سکتے کہ میں چوڑے ہو کے چلوں اور میں مردانہ آواز نکالوں. نیلی ایک مشہور جملہ کہتی ہیں, اگر قصور نہ مارنا مرد ہے تو آج تو میں بھی مرد ہوں. تو مطلب یہ کہ اگر مارنا پیٹنا ہی مرد ذات ہے تو پھر ہم بھی مرد ہیں نا, ہم بھی مار لیتے اور مار دھاڑ کر اپنا حق مان لیتے. نہیں, پر ہم نے تو ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو, ہم نے معاشرے کو سافٹ امیج دکھانی ہے اپنی کمیونٹی کی. بہت ہو گیا پروٹیسٹ, بہت ہو گئے دنگے فساد, اب ایجوکیشن کی باری ہے. 2017 میں پہنچ گئے ہیں, دنیا کہاں ہے, اور ہم ابھی بھی اپنے جینڈر کو رو رہے ہیں, اپنی سیکچولیٹی کو رو رہے ہیں, اور اپنی آئیڈینٹی کو رو رہے ہیں. جبھی تو ہم آج یہ آئیڈینٹی میٹرز کر رہے ہیں. ماروی جی, میں آج بیکن ہاؤس والوں نے بہت ایفرٹس کیا ہے, میں ریئلی اپریشیٹ کرتی ہوں. ہماری اگر آواز پہنچ رہی ہے, کمیونیکیٹ ہو رہا ہے, تو آئی تھنک ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے. تو میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے, میں کہنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بیکن ہاؤس کیوں نہیں یہ اسٹارٹ کرتا کہ ایک ٹرانسجینڈر ٹیچر ہائر کرے, اور کراچی, لاہور اینڈ اسلام آباد, ان 3 cities میں بھی ایسا چیز تو ہوتا ہے, ٹیچر ہی لیا ہے نا. واو. اور کیوں نہیں, اگر کوئی نہیں آئے گی میں خود پڑھانے آ جاؤں گی بچوں. اور ایک دماغ میں بات چل رہی تھی, جس طرح ایک چھوٹی سی چیز NCA پنڈی نے سٹارٹ کیا کنٹین سے. وہاں پہ ایک ٹرانسجینڈر ہے ببلی, اس کی کنٹین ہے. تو اور سکول میں یا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ جو ہماری تھوڑی ایجڈ ٹرانسجینڈر ہے, جو جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے مگر وہ کام کر سکتی ہیں, کھانا بہت مزے کا بناتی ہیں بہت ساری. تو اس میں ایک چھوٹی چھوٹی اگر اسکول میں یا کسی یونیورسٹی میں ہم لوگ کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے پارٹس کی کنٹین بن جائے ایک ڈپارٹمنٹ, اور وہاں پہ ایک تو کمیونٹی بیزی بھی ہو جائے گی اور سکھا بھی سکتی ہے اور سیکھ بھی سکتی ہے. So if you are, for example, hypothetical situation, you are asked to run a school,
how different you will run a school, how you will make a difference, how you will make your school different, what your school will do in order to change the mindset regarding the transgenders. Yeah, exactly. It's a very great idea if I get a chance to run my school. Definitely, their school will be free of, non-judgmental behavior and discrimination, harassment. जो हम लोगों ने टाइम गुजारा, जो हमारा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का था, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया. I really don't want any transgender or any LGBT spectrum child to face the same discrimination or bulliness at school. So उसके लिए मेरे लिए ये होगा कि I will definitely sensitize teachers को hiring. उसके बाद ये दूसरी ये है कि एक फ्री स्पेस जहाँ पर cisgenders और LGBT children they sit together and share their own experience, share their stories, जहाँ पर वो बता सके, एक दूसरे से सीख सके. तो ये और उसके बाद मेरा ये कह रहा है कि हम लोगों के पास जो एक बहुत लिमिटेड रिसोर्स रह जाती है वो इंटरनेट की है. हम में से जो मैं कामी चले नीली बाजी को छोड़ के हमने जो अपने जेंडर आइडेंटिटी को सीखा वो इंटरनेट से सीखा, क्योंकि हम लोगों के पास वही एक सोर्स था. वहाँ हम लोगों ने लाइक माइंड पीपल्स के साथ कनेक्ट हुए और आज हम लोग साथ बैठे हुए. लेकिन मेरे ये कहने का मतलब है कि नाउ दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम टू टॉक इन रियल, to change the mindset of people, especially in the schools. Kyunki schools are the first institutions where children spend a lot of time after home. Thank you very much. So with this, we come to the audience questions and the issues they have raised. This is what are the solutions for minimizing the pressures on these kind of communication, and how can we help them? Anyone of you can respond to if you want to. What are the solutions for minimizing the pressure on these kinds of communication? हाँ, आई थिंक अब यहाँ पे अगर जब जो भी बैठा हुआ है वो यहाँ से निकलने से पहले ये इसको एक सेशन के तौर पर ना सोच कर जाए, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर सोच के जाए कि मैं बाहर जाके क्या चेंज ला सकता हूँ. आइडेंटिटी के बारे में, आइडेंटिटी किसी की भी आइडेंटिटी हो सकती है, विमेन को अभी तक नहीं मिली. हम अगर अपनी बात करें हम तो फिर भी बहुत पीछे हैं. तो आप ये सोच के जाएं कि आप एक सॉफ्ट अच्छा मैसेज अपनी फैमिली को, फ्रेंड सर्कल को या किसी स्कूल में क्या दे सकते हैं. आप एक क्या पता एक छोटा सा पॉजिटिव मैसेज ही एक चेंज ले आए. तो छोटी छोटी सी एफर्ट्स से ही चेंज आएगा. आई गेस इसके कि हम लोग अगर स्कूल्स को सेंसिटाइज करते हैं तो यही बच्चे जाके घर पे जाते हैं, वो अपने बड़ों को सिखाएंगे. और आई गेस कि वो जो एक जनरेशन गैप और वो सब भी एक काफ़ी एक डिफरेंस जो होगा वो मिनिमाइज होगा. और यही बच्चे जो हैं वो बड़े होके अपनी एक जनरेशन बनाएंगे, तो वो दैट विल बी द मच बेटर. सही बात है. अच्छा, अब मुझे ज़रा मुख्तसर करना है क्योंकि टाइम जो है वो हमारा तकरीबन अप होने वाला है. मैं पढ़ती जाऊंगी, आप में से कोई एक मुख्तसर तरीन उसका जवाब अगर आप दे सकें, बिकॉज हमने काफ़ी बातें जो है आपने काफ़ी सब्सटेंटिव गुफ्तगू जो है कर ली हुई है. Who are your gurus? How come they are your gurus? And where you get the financial support? कौन गुरु है और कैसे पैसे कमाते हैं? अच्छा, हमारा जो गुरु चेला एक सिस्टम है और उसमें है जिस तरह एक फैमिली और माँ बाप. ज़्यादातर तो पहले हमारा होता था वहाँ पे कि मतलब किसी के घर बच्चा पैदा हुआ तो वो एक डिफरेंट इलाका होता है कि जिसका हमारे पास एक स्टाम्प पेपर होता है, तो वहाँ पे जाके बधाई ले सकते हैं. बच्चा पैदा हुआ, शादी हुई, फिर भी हमने जाना है. अगर किसी की कमी भी होती तो उस के लिए भी कम्युनिटी जाती है. तो कुछ वो कल्चर ख़त्म होता जा रहा है. इस वजह से जिस तरह कुछ कम्युनिटी गुरुज थे अपने चेलों के साथ मेलों पे जाती थी, तो मेलों पे अपने लिए रिज़्क कमाती थी, पैसे आते थे. मेले तालिबान की वजह से बंद हो गए, वो चीज़ बंद होगी और कम्युनिटी ज़्यादा बैगिंग करना शुरू होगी और वो बहुत सारे मसले आ रहे हैं. अब तो घर भी रेंट पे लेना हो तो उसका 5,000 किराया हो तो कम्युनिटी से 10,000 मांगा जाता है. ये इशू भी है. तो ज़्यादा गुरुओं के पास बहुत, जिस तरह आम लोग हैं किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, तो इसी तरह कम्युनिटी का भी यही मसला है. Okay, next is Lovely Platform. I would like to suggest that why doesn't Beacon House take the initiative of hiring transgender and after school advocate them? Good suggestion. Whoever is this, I love you by the way.
How do you respond to people who bring in religious negativity? कहना है फिर ले आए, मज़हब को ले आते हैं बीच में. बड़ा आसान है ना, किसी को भी चुप कराना हो मज़हब को बीच में ले आओ. कुरान शरीफ क्या कहता है? ह्यूमैनिटी, नथिंग मोर देन दैट. इंसान समझ लें. जेंडर तो बहुत बात की बात है. ख्वाजा सारा, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर मेल, ट्रांसजेंडर वुमेन और बहुत सारे हमारे टर्मिनोलॉजीज तो बात में आते हैं. मारवी जी, सही. आप तो इतना बोलती हैं, और जो लोग रिलीजन को बीच में ले आते हैं उनके लिए भी, तो आपको पता होगा कि हमारी सोसाइटी तो वैसे ही ना बर्बाद है इस चीज़ को लेकर. हमारी कम्युनिटी के अंदर हम, अगर हम मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, हम साथ बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ उठते हैं, क्योंकि हम एक हैं. हम हर किसी को एक मानते हैं. हम किसी ज़ात पात रंग नस्ल मज़हब पर कोई यकीन नहीं रखते. मारवी जी, Very good. आप कुछ कहना चाह रही हैं? I believe कि humanity comes first. सही. So when humanity comes first, तो religion तो base ही humanity पे है. So ये तो बात बहुत पीछे है. मज़हब की बात ऐसी नहीं है. बहुत सारे मजहबी लोग कम्युनिटी में हज भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं. बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मजहबी भी हैं. ऐसे हमारे कम्युनिटी के घर हैं जहाँ पे कोई मर्द नहीं जा सकता, औरत जा सकती या बच्चा जा सकता है. अच्छा. तो ऐसे मजहबी हैं. सुबह उठेंगे तो सुबह उठना है, हमारे गुरुओं की तरबियत होती है कि हमने सलाम को ज़िंदा करना होता है कि अस्सलामु अलैकुम गुरुजी. लाइट भी जलाएंगे, उठ के सोने के टाइम भी जाएंगे तो वहाँ पे सलाम किया जाता है. सुबह नमाज के लिए उठना पड़ता है, और जो भी टाइम नमाज का होता है कहते हैं कि हाथ धो के खाना खाएं. बहुत ज़्यादा मजहबी भी हैं, ऐसी बात नहीं है. बिल्कुल सही. If you could please explain the transgender phenomenon, are you physically born different or is it an emotional dilemma you face? As a society mostly misunderstands that the taboo is stemmed from this confusion. I think इसके ऊपर सुमैर बात कर चुके हैं पहले काफ़ी मैंने भी तफसील कहा से. ना कि But इसमें एक line है, add gender in your head. हाँ, जन्नत से सवाल है ये, जिस तरह आप आला तालीम याफ्ता हैं, आप अपनी बाकी कम्युनिटी की तालीम के लिए क्या कर रही हैं? इसके लिए ये है कि जो आप सेट हो जाते हैं, सबसे पहले मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ कि नहीं, ये एंड नहीं, हमने आगे बढ़ना है, और अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो, और फिर हेल्प आउट करते हैं. मैं एक स्कूल से एक ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कुछ ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते फाइनेंशियली, तो इस चीज़ के बारे में भी सोचा जाए, फीसिस और उनके लिए स्ट्रक्चर्स. scholarship हाँ, जो है उनके लिए कुछ आप इस तरह अपना बजट थोड़ा बहुत लो कर दें, फीस कर दें, या कुछ उन्हें फैसिलिटेट कर दें ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाएँ. और आइडेंटिटी से रिलेटेड ये आइडेंटिटी का है हमारा सेशन. एक आइडेंटिटी हमेशा इंटरनेशनली भी ये कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल का राइट है कि वो बताए कि उसकी क्या जेंडर आइडेंटिटी है. ये किसी का भी राइट नहीं कि जजमेंटल हो और खुद से ज्यूम करे. सही बात है. वेरी गुड. Can I add something on this point? Can I add one more जी thing? जी जी जल्दी If से. you allow me. हाँ, मैंने सोशल एक्टिविज्म स्टार्ट किया. बच्चे मुझे देखकर आते हैं, घर से भागकर हम मेरे घर पे आते हैं, क्योंकि मेरा घर एक सोशल सेंटर है. तो वो कहते हैं कि घर से भाग के बोले नहीं, गो बैक टू योर होम, कंप्लीट योर एजुकेशन डार्लिंग, क्योंकि तालीम ही सक्सेस है. आप हमें देख रहे हैं, हमने तालीम हासिल की, मैंने भी बड़ी कुट खाई है अपने घर में, बड़ी मार खाई है, हैंगर के निशान अभी तक मेरी पीठ पर है. तो तालीम होगी तो आप अच्छा स्टेप ले सकेंगे, वरना तो आप बर्बाद हो जाएंगे. तो तालीम बहुत ज़रूरी है. If you get a chance to rebirth, would you choose to become a transgender again? 7 टाइम अगर बर्थ, जैसे इंडियन रिलीजन में, मैं तो हमेशा जब पैदा हूँ तो मैं ऐसे ही हूँ. मैंने वो मज़े कर ली जो औरतों का आम मर्द नहीं कर सकता भाई. मैंने बड़ी सक्सेस हासिल की, और मैं बड़ी प्राउडली कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी जेंडर आइडेंटिटी के साथ. नो वन कैन एक्सप्लॉइट मी. और मैं एक आम मर्द और औरत से बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में. Thank you. That answers. How did you handle the discrimination? Already आ चुका जवाब. Do you think the dramas made on this issue play any role in inclusion acceptance of transgender? मेरा ख्याल इसके ऊपर बात कर ली है नीली ने, और उन्होंने बताया है कि वो थिएटर की एक्टिविटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. What role schools and teachers can play to change mindset? How can we change the perception about transgender in society? What are the first steps to break the barrier? मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी बात की है. I think there is a need to develop
trans-sensitive policies, yes, absolutely agreed. یہ لیکن طاہرہ عبداللہ صاحبہ مانوی جی کا ایک بات کہنا چاہوں گی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سارے یہاں لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, ان کو بھی اپنے رائٹس کا نہیں پتہ. جب ہمیں اپنے اب تھوڑا سا ٹائم نکالیں, اپنے بیسک رائٹس تھوڑے سے جب پڑھتے ہیں, پھر ایجوکیشن تو سب لے لیتے ہیں, ایک شعور بھی ہونا چاہیے. جب آپ مطلب اپنے رائٹس پڑھتے ہیں کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, پھر ہی ہم جا کے کچھ کلیم کریں گے اپنی اسپیس. تو میرے خیال سے یہ بھی بہت بڑا گیپ ہے. Can I add something? طاہرہ عبداللہ جی نے جو بات کی ہے, بابا اوان صاحب کو میں کھڑے ہو کر سلام کہوں گی کہ تمہاری تعلیم کو تو میں ٹھپا لگا کے بولوں کہ تم تو ان پڑھ انسان ہو. ابھی پروٹیکشن پالیسی بل آ رہا ہے ٹرانسجینڈر کا, اور اس میں اتنے برے طریقے سے وہ پالیسی بل آ رہا ہے کہ اگر وہ ہم پڑھیں تو ہم تو خون کے آنسو روئیں. سلام کرتی طاہرہ عبداللہ جی کو کہ انہوں نے اس میں انٹروین کیا ہے اور جا کر ہمارے بیہاف پہ بات کی. اور کمیونٹی کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے ہر جگہ پر. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں. ٹائم ختم ہو گیا ہے پر ہم مائنس میں جا رہے ہیں, پر میں کہوں گی کہ ہمیں ہر جگہ ساتھ بٹھائیں, کیونکہ ہمارے ساتھ ہوم ورک کریں گے تو ہی انکلوسیو رائٹس آ سکتے ہیں. ادروائز تیرا اور میرا ہوتا رہے گا. ایبسلیوٹلی یہ بہت ضروری تھا اس پہ بات کرنا. جو لیجسلیشن آ رہی ہے, یہ جو نیو ڈرافٹ ہے, دس نیو ڈرافٹ وچ از کمنگ on the transgenders' rights, this is different from the 2012 decision of the Supreme Court under which the CNICs were, allowed for جس طرح transgenders. بابر صاحب نے کہا ہے کہ جتنے بھی ٹرانسجینڈر ہیں, ایک ڈاکٹر بٹھایا جائے, سائیکالوجسٹ, انہوں نے جو پیش کیا بل وہ رک گیا ہے کہ ان کا ٹیسٹ کیا جائے وہ ٹرانسجینڈر ہیں یا نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کسی عورت کا ہوا یا کسی مرد کا ہوا, یا بابر صاحب کا کبھی ٹیسٹ ہوا ہے کہ وہ باقاعدہ مرد ہے. بابر صاحب کو کیا فیل ہوگا جب ان کے And سامنے ایک you can سائیکالوجسٹ see the vibrance, and you can see the strength of resolve, and you can see the innovative ideas that have come out of this panel. And I hope the